السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو دا ایمبیسڈرز لاؤنج. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈرامیٹک چینجز ہیو ٹیکن پلیس ان بنگلہ دیش آفٹر ویکس آف وائلنٹ پروٹیسٹ بائی دا اسٹوڈنٹس. دا پرائم منسٹر, very strong Prime Minister Sheikh Hasina, was forced to abdicate and she left the country. In fact, she was given a safe passage. ان کے جانے کے بعد محمد یونس جو بینکر ہیں, is a Nobel laureate. He has been asked, and in fact by the time we are recording this program, he would have taken oath as the head of the interim setup. Now ان کا کام اس وقت بڑا مشکل ہے یونس صاحب کا. ایک تو یہ ہے کہ ہی ہیز ٹو ریسٹور پیس ان بنگلہ دیش, اور اس کے بعد ہی ہیز ٹو ہولڈ الیکشنس جو کہ امید کرتے ہیں کہ ان قریب ہوگا. آن دا ادر ہینڈ جو بڑی کنسرننگ چیز ہے ہمارے لیے بھی کہ وہ انڈیا جو ہے اس نے دے ہیو آلریڈی اپروچ دا جنرلس ان دا بنگلہ دیش آرمی اور ان سے کہا ہے کہ ہم آپ کو اسسٹ کرنا چاہتے ہیں ٹو ریسٹور پیس ان دا کنٹری. لیکن بنگلہ دیش, انڈیا کے لیے ریلیشنز ود بنگلہ دیش آر ویری امپورٹنٹ. وہ بنگلہ دیش کو اپنا سفیر آف انفلوئنس سمجھتا ہے, اور انڈیا وڈ ناٹ لائک اینی ادر کنٹری, چاہے چائنا ہو, یو ایس ہو, ٹو ہیو اینی سے دیئر. چنانچہ جو ان کے ایکسٹرنل افیئرس منسٹر ہیں, انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا کیا رول ہے یا پاکستان کا رول ہے اس میں, تو انہوں نے کہا کہ جی وی آر لکنگ انٹو دس تھنگ, انٹو پاکستان's role یا interference in this affairs. To discuss this thing, اور یہ جو سچویشن ہے اس وقت بنگلہ دیش میں کیسے انفولڈ کر رہی ہے اور اس کا افیکٹ ریجن پہ کیا ہو سکتا ہے, میرے ساتھ میرے پینلسٹ ہیں امبیسڈر ایاز محمد خان جو بنگلہ دیش میں سرو کر چکے ہیں, اینڈ امبیسڈر ریاض بخاری جو بنگلہ دیش میں سرو کر چکے ہیں. دونوں حضرات نے بنگلہ دیش میں سرو کیا. اور خواتین حضرات, آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک کچھ 2 یا 3 ہفتے پہلے ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا جس میں ہمارے پینلسٹ نے یہ پریڈکٹ کیا تھا, ناٹ پریڈکٹ, ان کے انالیسس تھے کہ بنگلہ دیش کے حالات خراب زیادہ ہوں گے بیکاز آف دا انٹرانسیجنٹ ایٹیٹیوڈ اور ایروگنس آف دا پرائم منسٹر, جو کہ اینڈ تک وہ شی وہ ریفیوز ٹو اپولوجائز فار واٹ دا ڈیمانڈ واز, اور پرابلی وہ حالات کو بہتر بھی کر سکتی تھی. اینی ویز جینٹلمین, ونس اگین ویلکم ٹو دا شو, اینڈ وی ول لک ان ٹو دا تھنگز ایز دے آر انریولنگ. اٹس اے ڈیولپنگ اسٹوری ان بنگلہ دیش. ایاز, لیٹ می کم ٹو یو. شیخ حسینہ نے اپنا ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اٹ از ناٹ ایزی ٹو اوور تھرو می تھرو اے ڈیموکریٹک سسٹم, دا اونلی آپشن از جسٹ ٹو ایلیمنیٹ می. تو یہ تو بڑا وہ پروفیٹک ان کا ہو گیا نا. تو شی واز ناٹ ریمووڈ تھرو اے ڈیموکریٹک سسٹم بٹ تھرو اے میس اپرائزنگ. مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ واز شی ویری کانفیڈنٹ آف دا سپورٹ آف دا پیپل, ویئر ڈڈ شی مس کیلکولیٹ؟ شکریہ ایمبیسڈر عمران. You are absolutely right. Sheikh Hasina is a victim of her own follies. She had grown overconfident over a period of time. Having won 3 consecutive terms, she was thinking that she could not be defeated in elections, and she would going to enter into another 5 years term with a lot of confidence. She had some reasons to be confident because she had turned around the economy of Bangladesh. Bangladesh is expected to graduate from least developed country level to lower middle income country in 2026. Poverty had declined definitely during her tenure, but while on the one hand she had definitely put Bangladesh on a track of development and progress, politically speaking and socially speaking, her policies had become very oppressive. She was not tolerant of any political dissent whatsoever, and she was dealing with her political opponents
with an iron hand, and human rights violations were very frequent. Amnesty International had also raised concerns about that, and she ignored everybody. She ignored everybody's advice. She was not heeding to the counsel that was being given to her, and I think that led her to decline. Eventually, her abdication from power. इसी बात पे चलते हुए, in an interview, Sheikh Hasina said that I am very confident about the support of the people. The people are with me, so I will withstand all efforts to dislodge me. I don't know. She was referring to the Americans at that time. Well, yes. I think that the cronies around her, the sycophants, they were insulating the real sentiment of the people from reaching her. Probably she was ignorant totally as to what was cooking up, the pent-up sentiments of the people who were oppressed, who were jobless, who were downtrodden, who were not benefiting from the progress that Bangladesh was achieving and has achieved, during this time. She was probably insulated from the public sentiment in general, and that is what was making her. पॉइंट पे देखिए ना, एक पॉइंट होगा जहाँ पर उन्होंने मिस कैलकुलेट कर दिया. वो आपके नज़दीक क्या पॉइंट था जहाँ पर उन्होंने बिल्कुल क्योंकि एक ये था कि मूवमेंट जो थी, एक पर्टिकुलर उसका मोटिव था, ऑब्जेक्टिव था, लेकिन उसको बिल्कुल चेंज हो गया. इट मूव्ड इनटू समथिंग एल्स, इट मूव्ड इनटू अ कू. तो वो किस पॉइंट पे वो ये चीज़ हुई? मेरा ख्याल है कि जिस वक्त के स्टूडेंट्स ने, जो बड़ी बेनाइन सी आई वुड से उनकी डिमांड थी कि आप जो है ये कोटा सिस्टम को रैशनलाइज करें, या तो एबॉलिश करें या रैशनलाइज करें, और उसमें अदर दैन जो सो कॉल्ड रज़ाकार्स थे और उनकी फैमिलीज़ जो थी, उनको चांस देने के साथ साथ जॉब क्रिएशन जो है वो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, कि जिसमें कि यूथ जो है, जिसमें कि वो हमने ये देखा कि तकरीबन 8 लाख ग्रेजुएट्स जो हैं वो हर साल जॉब मार्केट में आते थे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके, और उस हिसाब से जो है वो लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं थी. लिहाजा लेकिन जब उन्होंने इसको ये समझा कि शी वुड बी एबल टू क्रैक डाउन ऑन these simple students, and they would not raise any voices, और उसके कोई consequences भी होने. Probably I would say कि जो intelligence agencies थी या law enforcement जो organizations थी, agencies थी, उन्होंने भी उनको एक गलत किस्म की पिक्चर पेंट की कि अगर हम इनसे आयरन फिस्ट के साथ अगर हम डील करेंगे इन लोगों के साथ, तो ये ख़त्म हो जाएंगे, और आप जो आपका रूल जो है वो ट्रबल फ्री. आपका ख्याल कि जब उसने कहा कि ये जो प्रोटेस्टर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उनको शी यूज द वर्ड रज़ाकार फॉर देम, उन लोगों ने, क्योंकि इट्स कंसिडर्ड एज अ डेरोगेटरी वर्ड देयर, तो उस लोगों ने, उस चीज़ ने लोगों को और उनके अंदर वो जो उभारा, एंड दे रिवोल्टेड. जी बिल्कुल, उनके डिमांड्स चेंज हो गए. रियाज, कमिंग टू यू, अंडर शेख हसीना ये जो बांग्लादेश था, उसकी इकॉनमी तो फास्ट डेवलपिंग थी. 25 million people were lifted out of poverty in 20 years. The GDP increased from $100 billion in 2009 to $460 billion in 2022. Foreign exchange reserves ने तो एक पॉइंट पे 2021 में $48 billion को, अब वो कम होकर 20 के इर्द गिर्द आ गए हैं. एंड जिस तरह अयाज ने भी कहा कि 2026 में, by 2026 it would have changed into it would have graduated, इनका लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया रियाज ने, from the least developed countries. लेकिन जो ये देखा जाता है कि जो wealthiest 10% of the population थी, it was controlling 41% of the national income, और जो lower 10% थे, they were just getting 1.3%. Unemployment was 16%, inflation 10%, utility cost had soared. So ये जो एंगर था लोगों का इस चीज़ में, was it against the economic deprivation or was it against political repression? ये कुछ जो आपने सवाल किया है, कुछ का जवाब अयाज ने बहुत डिटेल में आपको दिया. मैं इकोनॉमिक जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, फॉर्मर डिपोज्ड प्राइम मिनिस्टर और शेख हसीना की, वो 4 बार
پرائم منسٹر رہی ہیں جی. اور بنگلہ دیش عوامی لیگ جو رولنگ پارٹی تھی وہ لارجسٹ پارٹی کا کلیم بھی کرتی ہے بنگلہ دیش میں. لیکن آپ یہ دیکھیں جو فروری میں الیکشن ہوئے اس میں ٹرن آؤٹ کیا تھا اور انہوں نے ووٹ کتنے لیے. سیٹوں کے لحاظ سے تو بہت زیادہ ہے لیکن جو پرسنٹیج آف ووٹس ہیں جو لوگ ووٹ دینے ایکچولی آئے وہ بہت کم ہے. ریزن اکنامک اچیومنٹس اسائڈ جو آپ نے ڈیٹیل میں بتا دیا وہ بہت بہتر ہیں. بڑی کریڈٹ جاتا ہے بنگلہ دیش عوامی لیگ کو اور شیخ حسینہ کو. لیکن جو پولیٹیکل پرسیکیوشن ہے وہ بھی انتہا کی تھی. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو مین اپوزیشن لیڈر ہے اس کو پہلے جیل میں رکھا, پھر ہاؤس اریسٹ. اس کی فیملی جو ہے ساری وہ باہر ہے, ان کو بنگلہ دیش میں نہیں آنے دیا جا رہا. جو یہ جماعت اسلامی کے لیڈر جو ہیں ان کے خلاف کیسز چلائے گئے, ان کو سزائے موت دی گئیں, انہیں عمر قید کی سزا دی گئی. کچھ کو بالکل ڈس اپیئر ہو گئے, ان کا پتہ ہی نہیں ہے چلا کہ وہ کہاں ہیں. کچھ کو تو ابھی ریلیز کر دیا گیا. تو یہ جو ان کی پولیٹیکل پرسیکیوشن تھی اس کی وجہ سے ایک بہت ریزنٹمنٹ تھی سوسائٹی میں. ہیومن رائٹ سچویشن کا حوالہ بھی دیا یاس نے کہ وہاں پر میڈیا پہ ریسٹرکشن بہت زیادہ تھی. جب یہ تمام چیزیں آپ کر لیتے ہیں اور آپ کے پاس ایسے ایڈوائزر ہوتے ہیں جو آپ کو گراؤنڈ سچویشن جو ہے وہ صحیح نہیں بتاتے. پھر ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر امپریشن یہ ہے, اور میرا خیال ہے اس پہ بہت زیادہ وزن بھی ہے, کہ جو شیخ حسینہ کی حکومت تھی اس کے پیچھے کون تھا. ٹھیک, اس میں آپ کو انڈین ہینڈ بالکل نظر آتا. اس پہ بہت سے ڈاکومنٹریز ہیں, میڈیا اس پہ لکھتا رہا ہے. تو اس سے بھی جو ایک امیج تھا اس کا عوامی لیگ کا اور شیخ حسینہ کا, اس پہ بڑا فرق پڑا. So what you are trying to say is کہ یہ it was an expression of disenchantment with the system, with the system or with the person. بہت. ایک تو جیسے ایاز نے کہا کہ شیخ حسینہ بڑی ایروگنٹ پرائم منسٹر تھی, اور ایز اے سیاستدان بھی انہوں نے اپنی ایروگنس کا بھرپور مظاہرہ ظاہر ہو گیا جب اینڈ تک انہوں نے وہ آرمی نے فورس کیا. یہ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی ایسی ایفرٹ نہیں کی کہ سوسائٹی میں کوئی ریکنسیلیشن بھی ہو. انہوں نے 71 کے کرائسس کو جتنا انکیشمنٹ کرنے کی کوشش کی وہ کیا. لیکن یہ بھی ایک اس پہ بھی رپورٹس ہیں کہ جو میجورٹی جو ہے انہوں نے اس جو ہے ٹرینڈ کو, اس پالیسی کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا. ریکنسیلیشن کے لیے ہمیشہ وہاں بات ہوئی ہے, انٹرنل کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن انہوں نے ایک رجاکار کا جو ایک جسے کہتے ہیں کہ پیجوریٹو ٹرم, ایک تانا قسم کا جو ہے نا وہ ہمیشہ یوز کیا ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اپنے اپوزیشن کو, اپنے اوپوننٹس کو, جو کہ یہاں پر ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی لوگ اب یہاں فیلڈ میں آئے. Yes, do you have anything to say on this thing? Actually, I have nothing to add to what Ambassador Bukhari has said. I would say that that growing arrogance or and cashing, into the old historical facts, جو ہیں from Bangladesh perspective, وہ اس کے اوپر انہوں نے اپنے آپ نے رول کو پرولونگ کرنے کی کوشش کی. اور لیکن میرا خیال یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جو نئی نسل ہے خاص طور پہ بنگلہ دیش کی, وہ اب اس چیز کے اوپر زیادہ اس کو اہمیت نہیں دیتی. جتنا کچھ میں نے آبزرو کیا وہ یہ کہ بنگلہ دیشی نئی نسل یہ کہتی ہے کہ جی اب ہم جو ہے ہمارا سارا فوکس اپنی اکنامک بیٹرمنٹ کی طرف ہے. ہسٹری جو ہے وہ ٹھیک ہے, اٹس اے ویری چیکرڈ ہسٹری, وہ بڑی بلڈی ہسٹری ہے دونوں ملکوں کے درمیان. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہم موو فارورڈ کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی زندگیاں بہتر کرنا چاہتے ہیں, جبکہ شی وانٹس ٹو ہارک بیک ٹو دی سیم اولڈ سینٹیمنٹس. دیکھیں یہ فیبری 24 1975 میں جسٹ 6 months before his assassination شیخ مجیب الرحمان جو تھے انہوں نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیزالو کر دیا تھا, اور انہوں نے ہی انسٹالڈ ہمسیلف ایز ہیڈ آف ون پارٹی اسٹیٹ, اور اس کو کہا جاتا تھا بکسال.
بالکل یہ رہا اب ہے. یہ شیخ حسینہ کے جو تھا ٹینیور جو ٹائم تھا اس کو بکسال 2.0 کہا جاتا تھا. وہ اس میں دیکھ یہ جو ان کے جو فادر ہیں انہوں نے جو بھی اپنی پالیسیز چینج کی حکومت میں آنے کے بعد, نیا کنٹری حاصل کرنے کے بعد, لیکن جو ان کی جتنی بھی پولیٹیکل ایفرٹس تھیں وہ ون پارٹی سسٹم کی طرف جا رہی تھی, جس کی وجہ سے بھی ریزینٹمنٹ ہوئی. اور یہی چیز آپ دیکھیں ڈسپائٹ اکنامک اچیومنٹ جو آپ نے کہا, ان میں آپ دیکھیں انفراسٹرکچر کتنا چینج ہوا. جی ڈھاکہ میں آپ جب ہم وہاں تھے اور آج کے ڈھاکہ میں بہت فرق ہے. وہاں پر میٹرو اب چلتی ہے, بڑے بڑے برجز بنے ہیں, ہائی ویز بنی ہیں, ہائی رائز بلڈنگ, ٹھیک ہے نا. اور جو اکنامک ڈسپیرٹی ہے اس میں بھی اضافہ ہوا, لیکن اچیومنٹس بھی ہیں. اب یہ اچیومنٹس وہ انکیش کیوں نہیں کر سکی؟ کیونکہ دوسری طرف جو پولیٹیکل پروسیس تھا وہ پرسیکیوشن کی بیس اچھا, پہ تھا. وہ خود بھی اس چیز کو کہتی ہیں کہ ڈیموکریسی ہیز اے ڈفرنٹ ڈیفینیشن دیٹ ویریز فرام کنٹری ٹو کنٹری. تو وہ اس کو بھی ایک الگ, اس کا یہ تو نہیں ہے کہ آپ مین اپوزیشن پارٹی کو ہی ختم کر دیں. آپ اپنے جو رائیول ہے بیگم خالدہ ضیاء, ان کو آپ ہاؤس اریسٹ پچھلے 2018-17 سے. اچھا اسی چیز پہ سوال کرتے ہیں ایاز آپ سے کہ شیخ حسینہ ہیڈ ورچولی ایلیمینیٹڈ آل ادر پولیٹیکل پارٹیز. انہوں نے جو ڈیموکریٹک سسٹم تھا, جو پارلیمنٹری سسٹم تھا, جو پولیٹیکل سسٹم تھا, اس کو بالکل ہی سیبوٹاج کر دیا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ اپوزیشن کو سپریس کر دیا تھا, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اریسٹس کیے تھے, اور شی ہیڈ بینڈ دا پولیٹیکل پارٹیز. تو دا ویری سسٹم وچ شی ہیڈ فاٹ فار, which she had battled for, she had actually destroyed that system. Absolutely. تو اب یہ بتائیے کہ اب اس صورت میں پوسٹ حسینہ واجد جو ہے یا شیخ حسینہ سیناریو کیا دیکھتے ہیں آپ کہ الیکشنز بھی ہونے ہیں, اب یہ سسٹم کس طرف جائے گا؟ پولیٹیکل پارٹیز, اب ایک تو جو بی این پی کی لیڈر ہیں وہ تو بہت زیادہ بیمار ہیں, آئی ڈونٹ نو ویدر شی ول بی ایبل ٹو کم انٹو ایکٹیو پالیٹکس اور ناٹ. تو یہ کیا آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پوسٹ حسینہ جو سیناریو ہے وہ بڑا کمپلیکس ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریئلی پریسیج ایز ٹو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان دا نیئر فیوچر, بیکاز فرسٹ وی ہیو ٹو سی دیٹ دی انٹرم سیٹ اپ ہیز ٹو really entrench itself, and then how they have to restore peace, and then they have to put the country back on track. Now, they haven't really given any whatsoever any definite date or any due date, when the elections would be held. The Constitution says that when interim setup takes place, then within 90 days, fresh elections are to be held. Now, what I have been reading, I've been watching international media and Bangladesh media particularly, they are not hinting, they are not specifying that within 90 days from today, when the interim setup takes oath, they are going to hold elections. Now, about the opposition parties, you see, in 2009, when Sheikh Hasina came to the helm of affairs, first thing she did was that she dealt an iron hand to the Bangladesh National Party. The Sheikh Khalida Zia, who was the leader of the opposition of BNP, she was put behind bars. Tariq Rahman, her son, who was actually managing the whole affairs of Bangladesh National Party, was sent into forced exile along with his family. And now Tariq Rahman has addressed a rally along with her mother, his mother, of BNP rally, which was attended by thousands of people, and in which he has in a way indicated that he is going to be he is going to step into active politics. Into active politics. He's going to come back to Bangladesh, which is sending alarm bells, particularly in India, and pro Hasina or pro Awami League quarters, because they think that the ground is being prepared for BNP to fill the vacuum that has been created by the ouster of Sheikh Hasina, along with Jatiya Party, which was also banned, by Sheikh Hasina, and the religious parties, particularly Jamaat-e-Islami. And there's a concern in India that if Jamaat-e-Islami and BNP are given a chance to come back to the helm of affairs,
then certainly it is going to be a big setback for India, and we can talk about it later. रियाज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये अभी इनकी जो बातें हो रही थी, जो अभी सेटअप है उसमें उन्होंने कहा जी अवामी लीग को माइनस कर दें, तो ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ है कि आप, इट मीन्स के जो आगे सिस्टम होगा वो इंजीनियर्ड होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसको कैसे माइनस कर सकते हैं अपने सिस्टम से? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए आप पूरे साउथ एशिया में हमेशा इस किस्म के क्राइसिस में -1 की बात होती है। -1 पाकिस्तान में भी नाकाम हुआ, -1 इंडिया में भी नाकाम हुआ, -1 श्रीलंका में भी नाकाम हुआ, और बांग्लादेश में भी उसके चांसेस कामयाबी के मुझे इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते। अब आप ये है कि जी अवामी लीग एज़ वन पॉलिटिकल पार्टी, नो डाउट इट इज़ द लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन उसकी फॉलोइंग जो है एज़ कम्पेयर टू अदर रिलीजियस एंड नेशनलिस्ट पार्टीज़ कम है। बेशक कम है, लेकिन स्टिल इट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, इट हैज़ फॉलोइंग। वो अपनी जो है अपनी सपोर्ट किस तरह लेते हैं। बांग्लादेश के पॉलिटिकल सिस्टम में जो मस्तान, जो जो क्या उनको कहेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़ास तौर पर अपने ऐसे अनडिज़ायरेबल एलिमेंट्स भी साथ रखते हैं जो उनको एक तो सिक्योरिटी देते हैं और दूसरे उनके पॉलिटिकल एजेंडा को एडवांस करते हैं। गुंडा एलिमेंट, हाँ, उसमें अवामी लीग जो है बहुत आगे है, ठीक। और यही लोग उसके करीब थे शेख हसीना के, उसके सिक्योरिटी सेटअप में भी उनका बहुत रोल था। एक तो डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक एक साहब ऐसे थे जो मोहम्मदपुर ढाका के थे, उनसे पूछे बगैर कोई शेख हसीना के पास जा ही नहीं सकता था, और वो ही वॉज वन ऑफ द मस्तान। तो ऐसे लोग जो हैं उसकी वजह से भी सोसाइटी में अवामी लीग का जो इमेज है उस पर बहुत फ़र्क आया। यार आपसे ये इसी टॉपिक, इसी मौजू आगे चलते हुए कि ये जो अभी एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ है, अभी तो पता ही नहीं है कौन मुल्क चला रहा है और कैसे मुल्क चल रहा है। अभी जैसे कि हम व्हाइल वी आर टॉकिंग, आई थिंक मिस्टर मोहम्मद यूनुस हैज़ टेकन ओवर, और ये उन्होंने ओथ ले लिया है ऐसे। लेकिन ये बताएं कि जो नया सेटअप आ रहा है इसमें यूथ, क्योंकि यूथ का तो बहुत बड़ा रोल था ये सारे मूवमेंट में, उनकी कोई पार्टिसिपेशन देख रहे हैं आप? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखें इस वक्त जो है मैं ये समझता हूँ कि आसिफ महमूद जो स्टूडेंट लीडर हैं और नाहिद इस्लाम, ये दो मेन स्टूडेंट लीडर्स हैं जिन्होंने ये सारी मूवमेंट पहले मेरे ख्याल ये तो इनको ऑर्गेनाइज की सेटअप में डाल भी दिया गया। आप ये देखिए कि एक 26 साल का लड़का नाहिद इस्लाम इज़ कॉलिंग द शॉट्स इन बांग्लादेश राइट नाउ। These people have gone to the Chief of Army Staff telling him कि जी देखिए हम डॉक्टर यूनुस को हम चीफ एडवाइज़र बनाना चाहते हैं इंटरिम सेटअप में। हम आपको बताएंगे कि किन किन पार्टीज़ के कौन कौन से लोग जो हैं वो वजारतें उनको मिलेंगी, अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की बड़ी से होगी, और आर्मी के पास कोई चॉइस नहीं है इस वक्त, क्योंकि आर्मी खुद बैक फुट पे है। मैं ज़रा साइड लाइन पे ये बताता चलूँ कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं ये ख़ुद जो हैं अवामी लीग की शेख हसीना के साथ जो है रिश्तेदारी है इनकी, इनके जो ससुर हैं वो कज़न हैं शेख हसीना के, और वो भी आर्मी चीफ, और ये ख़ुद भी जो है स्टाफ ऑफिसर भी रहे हैं शेख हसीना के अनटिल रिसेंटली। और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के नीचे जो डिफेंस की इस्टेब्लिशमेंट है जो कि वज़ीर आज़म के बराह रास्त निगरानी में होती है, उसके ये डायरेक्टर भी रहे हैं वहाँ पर। सो इनकी बड़ी क्लोज एसोसिएशन रही है। लेकिन समहाउ इस वक्त जो हैं वो स्टूडेंट्स वो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए आर्मी को ही अपना सेवियर समझते हुए वो उनको आगे लाए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। लेकिन अपनी उन्होंने टर्म्स डिक्टेट की हैं कि कौन वो चीफ़ एडवाइज़र होगा, उसके साथ कैबिनेट जो है वो किन किन पार्टीज़ के लोगों की बनेगी। और इस लिहाज से आई वुड से कि एक अजीब किस्म का जो है वो एक सेटअप जो है वो वजूद में गालिबन आएगा। अब ये कि वो मैसेज को एक्सेप्टेबल होगा और क्या वो डिलीवर कर सकेगा ये टाइम बताएगा हमें। ये बड़ी अनसेटल्ड सूरत हाल है बांग्लादेश में। रियाज ने बड़ी डिटेल में बताया कि स्टूडेंट्स का रोल क्या है। अब उनके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो एक एज ए प्रेशर ग्रुप जिन्होंने सारी सिचुएशन क्रिएट की और प्राइम मिनिस्टर हसीना को मजबूर किया कि वो रिज़ाइन दे के चले जाएँ।
یہ انہوں نے اچیو کر لیا. اب اس یہاں سے اس کو بلڈ اپ کرنا جو ہے میرا خیال میں کوئی اتنا آسان نہیں ہے. جتنے چہرے ہیں ڈاکٹر یونس یہ پہلے بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آ چکے ہیں, تو یہ ان کی ایج بھی ہے اب, لیکن کنسنسس یہ ہے کہ ان کو آنا چاہیے. تو لیٹس سی کہ آپ کی بار یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. چیلنجز کیا ہیں ڈاکٹر یونس کے؟ اگر میں تھوڑا سا انٹرجیکٹ کروں جو ہے نا اس معاملے میں, دیکھیے جب خالدہ ضیاء اپنا پچھلا ٹینیور جو ہے 2006 میں وہ کمپلیٹ کر رہی تھیں اور نئے الیکشنز ڈیو تھے 90 ڈیز کے اندر, تو اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل معین, وہ سامنے آئے اور انہوں نے اچانک یہ کہا کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کے اوپر سیریس ایلیگیشنز ہیں کرپشنز کی, انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, ان کا آپس میں فیوڈ چلتا رہتا ہے, لہٰذا ان دونوں کو مائنس کر کے انہوں نے کہا کہ ایک انٹرم سیٹ اپ جو ہے وہ چلایا جائے. دس واز دا فرسٹ ایکسپیرئنس آف بنگلہ دیش, ایکسپیریمنٹ آف بنگلہ دیش ود انٹرم سیٹ اپ. جو ویسٹرن پاورز تھیں یونائٹڈ اسٹیٹس وغیرہ, انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کے اوپر بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں کرپشن کے, اور انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا اپنے آلٹرنیٹ ٹرمز میں, تو انہوں نے جنرل معین کو کارٹ بلانش انہوں نے دے دیا کہ آپ اس کو چلائیں. جنرل معین نے اس عرصے میں کوشش یہ کی کہ کسی طریقے سے ایک تھرڈ فورس کو جو ہے وہ اس کو سامنے لایا جائے, اور جو تھرڈ فورس تھی ان کی نظر میں وہ یہ نوبل پیس لاریٹ ڈاکٹر یونس تھے. ان کو پراپ اپ کیا گیا کہ آپ ایک پارٹی بنائیے, اور آپ جو ہیں وہ چونکہ آپ کے کریڈینشلز بڑے امپریسو ہیں, گرامین بینک بنایا, مائکرو فائنینس کا انہوں نے سیٹ اپ دنیا کو دیا, یہ وہ, تو یہ ان کو خیال یہ تھا کہ یہ دونوں پارٹیز کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا اور ایک تھرڈ فورس سامنے آئے گی. لیکن جب 2009 میں جنرل الیکشنز ہوئے, اینڈ آئی وڈ سے کہ کریڈٹ گوز ٹو جنرل معین اسٹل فار ہولڈنگ فیئر الیکشنز, تو جو ہے وہ ڈاکٹر یونس کو کی پارٹی کو بڑی میسو ڈیفیٹ. اب ان سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ آئی ہیو مائی ڈاؤٹس کہ ڈاکٹر یونس جو ہیں وہ ہیز اینی ڈیفینٹ پلانز, کوئی اکنامک پلان ہے یا کوئی پولیٹیکل پلان ان کے پاس ہے کہ کس طریقے سے الیکشنز. میرا خیال ہے اٹ از ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ رائٹ ناؤ, لیٹ سی ہاؤ دا تھنگز انفولڈ ان فیوچر. میرا خیال یہ ہے کہ میں تھوڑا سا کہوں گا کہ یونس صاحب نو ڈاؤٹ حکومت بنا رہے ہیں, چیف ایڈوائزر ہوں گے. جو پہلا ایکسپیرینس ہے آرمی کی سپورٹ کے ساتھ بھی وہ نہیں چل سکا, تو مجھے ابھی بھی اس کے کوئی اتنے چانسز نظر نہیں آ رہے. اس میں ایک سوال آ رہا ہے دماغ میں کہ شیخ حسینہ جب تھیں تو انہوں نے کافی اپنی فوج میں اپنے پسند کے لوگ, اپنے جو ان کے فیورٹس تھے ان کو انڈکٹ کیا تھا. واٹ از دا پاسبلٹی یا واٹ از دا چانس آف اے کاؤنٹر کو؟ یہ آپ دیکھیں کہ صرف ڈیفنس فورسز میں ہی نہیں, سول بیوروکریسی میں بھی انہوں نے بہت سی انڈکشن کی ہوئی ہیں, اور ابھی ان کو دیکھنا ہے کہ سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی کیسے ریئیکٹ کرتی ہے. ان کے وہ لوگ جو بڑی سینئر پوزیشن, کافی اریسٹ ہوئے ہیں, کافی چینجز ہوئی ہیں, ٹرانسفرز ہوئی ہیں کافی. شیخ حسینہ واز ناٹ ون ٹائم پرائم منسٹر, تھرڈ کنزیکٹیو ٹرم تھی, اس سے پہلے ایک ٹرم لے چکی ہیں, تو ان کا بہت انفلوئنس ہے ڈیفنس فورسز میں اور سول بیوروکریسی میں. تو میرا خیال ہے کہ وی نیڈ ٹو واچ دا سچویشن. از از دا ریزن کہ وہ جو ان کے آرمی چیف ہیں بڑے وہ دھیمے ہیں اس وقت؟ وہ انہیں دھیمے رہنا چاہیے, اسی میں بہتری ہے. میرا خیال ہے دیکھیے آلریڈی خبریں آ رہی ہیں کہ جو عوامی لیگ کے اپوائنٹڈ لوگ تھے, جیسے رنگ پور یونیورسٹی ہے اور راجشاہی یونیورسٹی کے وائس چانسلرز نے آج استعفیٰ دے دیا ہے. اس کے علاوہ ویسے بھی جو ہے وہ وچ ہنٹنگ بھی ہوئی ہے کہ جس میں شیخ حسینہ کے جو قریبی لوگ تھے, جو آئی جی پولیس تھے مختلف اور یا کمشنرز وغیرہ, ان سب کو جو ہے وہ ہٹا کے ان کی جگہ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ آج وہ نئے لگا دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا حضرت, ہم نے ابھی تک یہ انٹرنل اس کو ڈیل کیا, لیکن اٹ ہیز ایکسٹرنل ڈائمینشنز آلسو. پہلے تو یہ چھوٹا سا بتائیے, واز دس موومنٹ آرگینک جو اسٹوڈنٹس کی تھی؟ ٹو می اٹ از این آرگینک موومنٹ, دا موسٹ سکسیزفل موومنٹ لانچ بائی نان پولیٹیکل اینٹیٹیز. بالکل درست ہے. اس میں ابھی تک جو ہے وہ کوئی اس قسم کا ایویڈنس جو ہے وہ ایون ہنٹ بھی نہیں آیا کہ اس کو کہیں سے کوئی ایکسٹرنل انفلوئنسز تھے ان کے اوپر یا کسی نے پرومپٹ کیا تھا اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ. حسینہ واجد نے اپنے اس میں انٹرویو میں کہا تھا کہ دا امیریکنز دے آر آفٹر ہر اور دے وانٹ ہر ٹو بی آؤسٹڈ.
ہاں دیکھیے عمران اس میں میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ایکسٹرنل انفلوئنسز کا جو ہے نا وہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا، بیکاز وی ہیو نو ایویڈنس رائٹ ناؤ ٹو سجیسٹ دیٹ. لیکن اگر اس کو تھوڑا سا ایکسٹرنل ڈائمنشن اگر ہم اس کی دیکھیں تو اس میں یہ ضرور تھا کہ شیخ حسینہ جو ہے وہ اگر یہ کہنا کہ شیخ حسینہ کے خلاف ہو گیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو انڈیا کو رول یونائٹڈ اسٹیٹس نے دیا ہوا ہے اگینسٹ چائنا، اور خاص طور پہ بنگلہ دیش جو بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہے یا ہو گیا تھا کافی عرصے سے، کہ جس میں چائنا کی انگریس جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی بنگلہ دیش میں، تو اس میں انڈیا کے تھرو جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس سپورٹ کر رہا تھا شیخ حسینہ کو. اور 15 سال تک جو ایکسیسز ہوئے تھے یا جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی تھی لوگوں کی، یا ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی تھیں، آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے اتنا کوئی سخت رویہ شیخ حسینہ کے خلاف نہیں اپنایا ہوا تھا. لہذا یہ کہنا کہ امریکہ جو ہے وہ ٹرنڈ اگینسٹ شیخ حسینہ، میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کی کوئی بات ہے. ہمارے ہاں ساؤتھ ایشیا میں ہمیشہ یہ ایک سچویشن آتی ہے کہ جب انٹرنل صورتحال خراب ہو وقت کی حکومت کے ساتھ، تو ہمیشہ آؤٹ سائڈ جو سورس ہے اس کو ڈھونڈا جاتا ہے. اس کیس میں بھی شیخ حسینہ نے پہلے بھی وائٹ مین کا ذکر کیا اپنی بڑی اسپیچز میں، لیکن بیسک پر ایشو یہ ہے کہ انڈین انٹرفیئرنس بہت زیادہ بڑھ چکی تھی بنگلہ دیش میں، سیاسی طور پر، اکنامک، ٹریڈ، ایز ویل ایز فرام سیکورٹی پوائنٹ. میڈیا میں بھی آئی، میڈیا تو بالکل انڈر ریسٹرکشن تھا، اور وہاں تو ایسا کوئی آرٹیکل پرنٹ کرنا ہی مشکل تھا جو انڈیا کے خلاف چھپ رہا ہو، یا انڈیا کے خلاف کوئی بات کرنا میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا میں بھی مشکل تھا. تو یہ تمام جو صورتحال ہے، اس میں میرا خیال میں کہ کسی اور کو بلیم کرنا یہ مناسب نہیں ہے. انڈیا آپ نے دیکھا کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ تو پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی انوالومنٹ ہے، ISI کی انوالومنٹ ہے، اور جے شنکر صاحب نے تو پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ وی آر لوکنگ انٹو the possibility of Pakistan's interference in this. اگر وہ ابھی تک اس کو تلاش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے، ورنہ وہ پہلے ہی تلاش کر چکے. تو ان کے میڈیا نے تو کہہ دیا نا کہ آپ کو ہے آفیشیل. وہ کبھی کہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان اور چائنا ہے، کبھی کہتے ہیں پاکستان اور US ہے. دیکھیں نا، شیخ حسینہ جو ہے انڈیا کے بعد چائنا گئی تھی اسی سال. جی ہاں، دو دفعہ انڈیا دو دفعہ گئی تھی، 2 دفعہ وہاں گئی، ایک دفعہ چائنا ہو کے آئیں. اور وہاں پر جو میڈیا رپورٹ کے مطابق ان کا کوئی اتنا اچھا جو ریسیپشن نہیں تھا، پروٹوکال نہیں تھا، وہ ٹھیک تھا، لیکن جو آبجیکٹیوز لکھے گئی تھی وہ شاید پورے نہیں ہوئے، چونکہ چائنا کچھ پروجیکٹس میں ان کی دلچسپی تھی کہ وہ کانٹریکٹ چائنا کو ملیں، وہ انہوں نے انڈیا کو دے دیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چائنا جو ہے اپنا کوئی اثر اتنا اس کا ہے کہ حکومت چینج کر دے. چائنا کا میرا خیال میں بنگلہ دیش میں اتنا اثر نہیں ہے. ان کی سپیک کے سلسلے میں تو کافی انویسٹمنٹ ہے، وہ BRI کے سلسلے میں وہ تو انہوں نے کی ہوئی ہے، وہ بائی لیٹرل ان کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے، ان کی ٹریڈ بہت ہے. چائنا مین سورس ہے ان کی امپورٹس کا. انفیکٹ سارے ساؤتھ ایشین کنٹریز جو ہیں میجر امپورٹس بنگلہ دیش کی وہاں سے ہوتی ہے. ایکسپورٹ جو ہے ویسٹ اورینٹیڈ ہے. یہ انڈیا کے لیے بنگلہ دیش کا ریلیشن تو بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ اس کو اپنا ایریا آف انفلوئنس کہتے ہیں، اور دے ڈونٹ وانٹ اینی. وہ چائنا سے بھی کافی کانٹریکٹس انہوں نے چھین لیے تھے. اب یہ بتائیں کہ وہ تو دے آر ویری اینکشس انفیکٹ کہ کیا حالات ہو رہے ہیں، دے آر ناٹ ویری ہیپی ایٹ اٹ. آپشنز کیا ہیں انڈیا کے پاس؟ دیکھیے مائیکل کوگلمن نے کچھ دنوں پہلے، ایک آدھ دن پہلے اس نے کہا کہ دس از دا ورسٹ کیس سینیریو فار انڈیا. آئی مین انڈینس کوڈ ناٹ ریئلی اینٹیسپیٹ دیٹ a benign kind of movement, that was against quota system would turn against, their most allied ally, in Bangladesh. اور وہ جو ہے وہ within a span of few hours, 48 hours میں جو ہے نا وہ she would be compelled to abdicate her position. دوسری میرے حساب سے جو اسٹریٹجک مسٹیک انڈیا نے کی ہے وہ یہ بائی ایکسیپٹنگ شیخ حسینہ. دیکھیں شیخ حسینہ اس وقت جو ہے وہ از این انیتھیما فار بنگلہ دیشی پیپل. ٹھیک ہے نا. ایوری اوپینین, ایوری انڈیویجول barring a few عوامی لیگیز, they are against شیخ حسینہ. اور
خود ڈاکٹر یونس نے بھی جو ہے نا وہ اس بات کا اظہار بلا تعمل انہوں نے کر دیا کہ انڈیا جو ہے وہ ہیز کریٹڈ این اینمیٹی، انہوں نے لفظ اینمیٹی کا استعمال کیا بائی ایکسیپٹنگ شیخ حسینہ. اب دیکھیے اس وقت جب کہ یو کے اور یو ایس اے جو ہیں وہ خود شیخ حسینہ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریلیکٹنٹ ہیں، اگر تیار نہیں ہیں ریلیکٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے نا. اس وقت جو ہے وہ شیخ حسینہ کی موجودگی وہاں پر ایک جو سینٹیمنٹ پہلے سے پل رہا تھا یا ابل رہا تھا انڈیا کے خلاف، اس کی گروئنگ انٹرفیرنس جو افیئرز میں تھی بنگلہ دیش میں، خاص طور پہ شیخ حسینہ صاحبہ کے ٹینیور میں، تو اس میں جو ہے جو پبلک اوپینین انڈیا کے خلاف تھا اب وہ اور زیادہ ہو گیا ہے. تو انڈیا کے لیے اس وقت جو ہے نا وہ آپشنز بہت ہی لمیٹڈ ہیں. دے ہیو نو چوائس تو انڈیا بٹ ٹو ویٹ اینڈ سی. انڈیا کے لیے تو ایک بڑا یہ ہے فیئر کہ یہ خالدہ ضیاء کی پارٹی نہ آ جائے یا جماعت اسلامی نہ آ جائے. سو دے آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ دس تھنگ کہ پاکستان کا انفلوئنس نہ بڑھ جائے یا چائنا کا انفلوئنس بڑھ جائے. جی بالکل، بلکہ یہ بی این پی ہو یا جماعت اسلامی بنگلہ دیش ہو یا دوسری جو رائٹسٹ اور نیشنلسٹ پارٹیز ہیں بنگلہ دیش میں، اگر وہ حکومت میں آتی ہیں، پہلے بھی رہی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دے آر پرو پاکستان. وہ نیشنلسٹ ہیں اپنی اپروچ میں. دے وانٹ ٹو مینٹین گڈ ریلیشن ود انڈیا ایز ویل، اور ان کے اچھے ریلیشنز رہے ہیں ماضی میں، خراب نہیں رہے. ان کی ٹریڈ چلتی رہی ہے، انویسٹمنٹ ویسے ہی ہوتی رہی ہے. ان کے جو کونسلر وزٹس ہیں، پولیٹیکل وزٹس ہیں، ہائی لیول پہ جو ان کا کوآپریشن ہے وہ مینٹین انہوں نے کیا. لیکن یہ ہے کہ وہ جس قسم کی انٹرونشن بنگلہ دیش میں پچھلے 15 سال میں تھی، ویسی بی این پی کی دور حکومت میں بالکل نہیں تھی. وہ اس چیز کو ٹالریٹ. اس وقت تو ان کا جو ٹریڈ ہے بائی لیٹرل ٹریڈ اٹس اراؤنڈ $16 بلین، لیکن اسٹانشنگلی $2 بلین جو ہے اٹس ہیویلی ٹلٹڈ ان فیور آف انڈیا. $14 بلین انڈیا کی ایکسپورٹس ہیں اور $2 بلین انڈیا کی جو وہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے. انڈیا کی جو امپورٹ رجیم ہے نا، امپورٹ جو ان کے رولز ریگولیشنز ہیں بہت اسٹرکٹ ہیں. پھر ان کے انٹرا اسٹیٹ بھی رولز ہیں جو کہ بنگلہ دیش کو جو ہے اپنی نظر میں رکھنے پڑتے ہیں. وہ بنگال تک جو چلے جاتی ہیں ان کی چیزیں، بنگال سے آگے جانے کے لیے پھر مزید ٹیرف جو ہیں ان پہ اپلائی ہوتے ہیں. تو بنگلہ دیش کے لیے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا آسان نہیں ہے. اچھا جنٹلمین، فائنل پاکستان کا آپ نے دیکھا ہے جو اسٹیٹمنٹ آیا فارن آفس کا. جی یور کامنٹس آن دیٹ. میرا خیال ہے کہ بڑا بیلنسڈ کامنٹ ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. میرے خیال میں ہم اس وقت جو ہے وی ہیو ٹو ٹریڈ ویری ویری کیئرفلی. ہمیں کسی پارٹی کو، کسی بھی ڈسپوزیشن کو جو ہے وہ نہ اپوز کرنا چاہیے، نہ بہت زیادہ انتھوزیاسٹکلی جو ہے نا وہ اس کو سپورٹ کرنا. ہمارے تو آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا میں بڑا انتھوزیازم آیا ہے، یوفوریا صاحب ہے، اس طرح آپ کے جو اینکرز ہیں وہ عجیب. ہمارے لوگوں کو ذرا رسپانسبلٹی کے ساتھ اس ایشو کو دیکھنا چاہیے. انڈیا سے بڑی ایفرٹس ہوں گی، بڑی نیوز جو ہیں وہ پلانٹ کی جائیں گی. ان کا میڈیا اس پہ بہت تیز ہے. پاکستان کو بلیم کریں کہ جی بنگلہ دیش پہ بہت اہم رہا. ہمارے اپنے اکنامک ایشوز ہیں، ہمارے اپنے پولیٹیکل ایشوز ہیں. ہم یہاں سے فارغ ہوں تو کہیں باہر دیکھیں. ہمارے لیے جو ہے نا بڑی اس صورتحال میں کم از کم سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے کوئی ایسا رول پلے نہیں کیا جو انٹرنلی بنگلہ دیش کے انٹرسٹ کے اگینسٹ ہو. لیکن ابھی ہمیں جیسے یاز نے کہا کہ بڑی ایک ذمہ دار ہمیں اپنی پالیسی رکھنی چاہیے. ہمیں تمام ایفرٹس کرنی چاہیے کہ جو نیا سیٹ اپ بنے گا اس کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشن شپ ہوں. جو نئی حکومت بنے اس کے ساتھ ہمارے ریلیشنز اچھے ہوں. ہمارا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہیں وہ آگے چلیں. ہمارا جو ریلیشن شپ پولیٹیکل لیول پہ دونوں حکومتوں کے درمیان ہو وہ بہتر ہوں. اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ اچھی ہو. ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. جو غیر ذمہ دارانہ بہت باتیں بنگلہ دیش سے ہوتی ہیں یا انڈیا سے ہوتی ہیں ان کو ٹوٹلی ہمیں اگنور کرنا چاہیے. یا پاکستان سے لوگ کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں عوامی سطح پر اس کی کوئی پذیرائی ہوتی ہے. اگر ہم لوگ وہاں بنگلہ دیش میں پاکستان کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں اور اس کے جو اظہار بہت سے مواقع پہ سپورٹس فیلڈز میں ہو چکا ہے، بنگلہ دیش کے اندر ہو چکا ہے. تو ہمیں وہ جو گڈ ول ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایفرٹس کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ جنٹلمین. ریاض آپ نے یہ جو کنکلوژن کیا کہ وی ہیو اے گڈ ول دیئر اور وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ. لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. ایک بنگلہ دیش کے اپنے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ روٹ کاز آف دا پروٹیسٹس رین ڈیپ
and this anger was specially pronounced for the disenchanted and politically marginalized youth. The demands were clear. They wanted fair elections, government accountability, and restoration of democratic norms. आपने ये जो मूवमेंट है इसमें बांग्लादेश के लोगों ने ये चीज़ बताई है कि a lively nation, a politically aware nation, they will sacrifice everything for their rights and for their dignity and for their honor. और ये जो रेवोल्यूशन है मेरे नज़दीक ये एक ट्रिब्यूट है जो 440 के करीब लोगों ने वहाँ पर अपनी जानें दी हैं. And of course, it is a lesson for the regional autocrats. You have to listen to the voice of the people, you have to listen to the sentiments of the people, or otherwise beware of the wrath of the people. Thank you for watching Ambassador's Lounge, and we will be back.